السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کے 14ویں رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں گو کہ ہر آیت، ہر لفظ قرآن مجید کا اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے اور بڑی ہی روحانیت اور ہدایت اور کامیابی کے اصول اللہ تعالیٰ نے ہر اپنی بات میں پوشیدہ رکھا ہے، لیکن خصوصاً میں نے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے اس میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور کیا اوصاف ہیں ان کے، اور بشارت کن لوگوں کے لیے ہے، یعنی خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے، اور ایک معاہدے کا ذکر کر رہا ہے اللہ، جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہو رہا ہے، مومن بندوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سو مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ یہ وعدہ اس کے ذمے سچا ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ سو اپنے سودے پر جو تم نے اس سے کیا ہے خوش ہو جاؤ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے،
اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے اور مومنوں کو خوشخبری دے۔ نبی کے لیے شایع نہیں اور نہ ان کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ قریبی ہوں، اس کے بعد کہ ان پر کھل گیا کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی 111ویں آیت جو 14ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول بیان کیا ہے کہ جو کوئی ایماندار ہے اور جو کوئی اللہ کی عبدیت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ گویا ایسا ہے، آپ اپنی جان کے اور اپنی مال کے آپ امین ہیں، یعنی یہ وقتیہ طور پر آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے یہ چیزیں، یہ دو چیزیں جو انسان کی جان ہے اور اس کا مال ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے اور اس کو صحیح راہ پر لگانا ہے، صحیح کام میں استعمال کرنا ہے اس کو، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ چیز اگر سمجھ جاتا ہے بندہ تو اس کی دین اور دنیا میں سرخروئی ہے، کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال کو اور ان کے جان کو خرید لیا ہے۔ یہ گویا ایک معاہدہ ہو رہا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، مومن بندوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور ایک سودے بازی ہو رہی ہے، ایک لین دین ہو رہا ہے، خرید و فروخت۔ اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے تمہاری جان اور تمہارا مال میرے حوالے کر دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، بلکہ جنت تمہارا حق ہے اگر کہ تمہارا مال اور تمہاری جان کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہو۔ اللہ ایک دوسری جگہ بھی فرماتا ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ اللہ مانگ رہا ہے بندوں سے، کیا مانگ رہا ہے؟ قرض حسنا۔ قرض حسنا کہتے ہیں وہ مال جو ہے نا کسی کے پاس سے آپ لیتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ میں اتنی مدت میں آپ کو لوٹا دوں گا، بغیر کسی اجرت کے یا جو ہے نا اس میں کچھ اضافہ پیسے لین دین کے، کچھ سود کے معاملے سے ہٹ کر، بالکل ایسے ہی ہاتھ بدل کے طور پر قرض اللہ مانگ رہا ہے بندوں سے۔ یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں جو اللہ دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے اس دنیا میں تمہیں جو بھیجا ہے وہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اب اس دنیا میں جو ہے نا وہ مانگ رہا ہے تمہاری جان اور تمہارے مال کو میرے سپرد کر دو، ان چیزوں کو سرنڈر کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر دیکھو کہ کیسے جو ہے نا تم غالب آتے ہو، کامیابی و کامرانی کیسے تمہارے قدم چومتے ہوئے آتی ہے، تم ہی غالب رہو گے، تمہیں گھبرانے کی یا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مایوس مت ہو، گھبراؤ مت، غمگین مت ہو، تم ہی غالب آؤ گے
شرط کیا لگایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر کہ تم مومن ہو، مومنانہ اوصاف ان آیتوں میں نے جو تلاوت کی ہیں، ان میں وہ مومنوں کے اوصاف اللہ بالکل واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ بشارت کن لوگوں کے لیے ہے، وہ کون لوگ ہیں مومن بندے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے نا تمہارا مال اور تمہاری جان کو میرے حوالے کر دو۔ یہ جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کو حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت میں تیار شدہ وہ لوگ، وہ حضور کے رنگ میں رنگین شدہ صحابہ اکرام، انہوں نے اس معاہدے کو کیسے روبہ عمل لایا، کیسے اپنے مال اور اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا دین اسلام کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے مومن بندوں سے۔ کیسے صحابہ اکرام نے اس کو روبہ عمل لایا؟ مال و کپڑا دیا اور عورتیں کر دی حاضر۔ ہے کہیں ایسے بھی انصار بتانے والا؟ کیسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو منبع انوار ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنائی گئی، وہ باعث تخلیق کائنات، آپ کی فیض صحبت میں، آپ کی تربیت میں کیسے آپ کی اصلاح کی جاتی ہے لوگوں کی، کیسے ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مسیحا کہتے ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے کو۔ وہ لوگ جن کے تعلق سے خود اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، ضلالم مبین کہتا ہے اللہ، یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، وہ ویسے لوگوں کو حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکھارا، ان کے اندر سے جو کثافتیں تھیں ان کو دور کیا، ان کے اندر لطافت پیدا کی، اور صرف پاک نہیں کیا بلکہ رنگ میں رنگین کر دیا، اپنا ہم رنگ بنایا۔ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں تو تنہا نہیں جاتے، بلکہ اپنے متبعین کو، اپنے صحابہ کو عرش معلیٰ پر پاتے ہیں۔ آسمانوں پہ نظر آئے رسولان امم، عرش اعظم پہ غلامان رسول عربی، تھے علی عرش معلیٰ پہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، بو بکر و عمر و عثمان و بلال حبشہ۔ حضور نے اپنے متبعین کو اپنا رنگ چڑھا دیا۔ کوئی نیا آدمی آتا، کوئی اجنبی شخص آتا، حضور اور صحابہ اکرام کے درمیان فرق محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے لوگ آتے تو پوچھتے ایکم محمد، ایکم محمد، کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بال کے چھوڑے ہوئے، داڑھی کے بڑھانے والے، ہر صحابی کا یہی ٹھاٹ تھا ماشاءاللہ۔ یہ ایسے جو ہے نا لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تعلق سے خود اللہ اس کتاب میں فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یہ لوگ اس سے قبل حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل، آپ کی بعثت سے قبل، اسلام آنے سے قبل، یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو جو انتہائی پستی میں تھے، ان کو عام لیول پر لے کر آ کر پھر اپنے ساتھ عرش معلیٰ پر تک رسائی کروانا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب آیت کا نزول ہوا آپ کے قلب پر، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت نے میری کمر کو جھکا دیا، یعنی اس میں ایک ذمہ داری تھی، ایک بہت بڑا بوجھ تھا اس میں۔ وہ بوجھ یہ تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے کہ آپ اکیلے تنے تنہا عروج پر، معراج پر چلا جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے متبعین کو اپنا ہم رنگ بنا کر انہیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ وہ بات تھی جو کسی نبی
نے اپنے ساتھیوں کو اپنا ہم رنگ نہیں بنایا، اپنے رنگ میں رنگین نہیں کیا، اپنے ہم خیال لوگوں کو بنایا، لیکن رنگ میں رنگین کرنے والی جو ذات تھی وہ حضور منبع انوار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جن کے تعلق سے خود حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے بنائی گئی۔ کنت نبینا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم کا وجود ابھی مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ تو وہ جو ہے نا حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تربیت، آپ کی حکمت، آپ کی فیض صحبت کی وجہ سے وہ لوگ جو اپنی جو ہے نا ذاتی مصروفیات میں اور اپنی دنیا میں مصروف تھے، وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جوڑا، ان کی توجہ کو اللہ کی طرف مبذول کروایا اور ان سے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا۔ اسی لیے وہ لوگ کبھی پسو پیش نہیں ہوئے، اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے لیے لگانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ جیسا کہ ان آیت میں ہے اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے یہ معاہدہ کر رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری جان میرے حوالے کر دو اور یہ جنت تمہارا حق ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے عوض میں، جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مالوں کو اور ان کے جانوں کو خرید لیا۔ تو یہ اور آگے مزید اللہ فرماتا ہے ان کے اوصاف، ان کا کیا کام ہوگا، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ جو سورہ ہے یہ سورہ توبہ ہے، اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے قتال کا، جہاد فی سبیل اللہ کا اور دشمنان اسلام کی سرکوبی کا اور ان کی بیخبنی کا، باطل طاقتوں کے خلا خما کرنے کا ذکر کر رہا ہے، اور جو مجاہدین اسلام ہیں، جو اسلام کے علمبردار ہیں، ان لوگوں کے جو ہے نا نصرت اور کامیابی کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، وہ قتال کرنے والے ہوں گے، برائی کا خاتمہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ اور جو قتال کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، یہ تبلیغی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام ہے۔ اور جیسا کہ ایک سرجن ہوتا ہے، وہ آپریشن کرتا ہے کسی انسان کے، مثال کے طور پر پیر میں کچھ انفیکشن ہو جائے اور وہ ذیابیطس کا مریض ہو، تو سرجن مشورہ دیتا ہے کہ یہ اتنا حصہ پیر کا آپ کا کاٹنا پڑے گا۔ جو سرجن ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہے، وہ مریض کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ وہ مرض کا دشمن ہوتا ہے، بیماری کا دشمن ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو برائی ہے، جو کفر ہے، جو ظلمت ہے، جو تاریکی ہے، اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، ہر طرف امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے،
دین اسلام کے ذریعے سے ایک مکمل اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس اصول کے ذریعے سے ساری دنیا میں امن، شانتی، پیس، یونٹی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب اس راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کے تریاق کے لیے، ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ہم نے تم پر قتال فرض کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کو، چاہے اس میں مشرکین کفار کتنی ہی کراہت کیوں نہ کریں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے، مقابلہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، وہ جو ہے نا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں ہوں گے، یا کچھ جو ہے نا میٹھی میٹھی باتیں کر کر یا کچھ واعظ و نصیحت کر کر جو ہے نا وہ لوگ بیٹھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ برسر میدان ہوں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ فیقتلون ویقتلون، وہ لوگ ماریں گے اور مریں گے، مارے غازی مرے شہید، زندہ ہے تو غازی ہے، مرنے پہ شہادت ہے، ہر سمت منافع ہے۔ تم دیکھو کلام اللہ، بن جاؤ مسلمان ہو تم فوج رسول اللہ، اسلام کی خدمت کو تیار ہو، بسم اللہ۔ سر دے کے صحابہ نے اسلام کیا روشن، انعام میں جنت لی، ہو کر کے فنا فی اللہ، زندہ ہے تو غازی ہے، مرنے پہ شہادت ہے، ہر سمت منافع ہے، تم دیکھو کلام اللہ۔ یعنی دونوں سمت سے ایک مومن بندے کے لیے کامیابی ہے۔ یہ مقابلہ کر کر بچ جاتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، اور مقابلہ کرتے کرتے اگر شہید ہو جائے، قتل ہو جائے تو شہید کہلاتا ہے۔ اس چیز کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ لوگ مارنے والے اور مرنے والے ہوں گے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جو وعدہ اللہ کر رہا ہے یہ اس کے ذمے سچا ہے۔ توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ہر نبی نے یہ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلایا، اندھیرے سے نکالنے کی راہ بتائی، اندھیرے سے نکلو، آؤ صراط مستقیم کی طرف، کامیابی کی طرف۔ جنہوں نے سر خم تسلیم کیا وہ لوگ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، استہزاء کیا اور انکار کیا، وہ لوگ جو ہے نا ضلالت اور گمراہی میں مزید چلے گئے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وہ لوگوں کے دلوں میں جو بیماری تھی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، کیونکہ ان تک نصیحت پہنچی تھی، ہدایت کے جو ہے نا اصول ان تک پہنچے تھے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے مومنوں کی نشانی کیا ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون سمعنا واطعنا۔ یعنی مومن بندوں کے سامنے جب کوئی اللہ کی جانب سے کچھ ہدایت و نصیحت پہنچتی ہے تو وہ اس کو سر خم تسلیم کر لیتے ہیں، آمنا صدقنا کہتے ہوئے اس میں کوئی چون چرا نہیں کرتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے، سر خم تسلیم کر لیتے ہیں۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ لوگ جو ہے نا تکبر کرنے والے نہیں ہوتے، اترانے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن،
تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان کے جو ہے نا شریعت کا یا ان کے تعلیمات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا ہر نبی نے لوگوں کو اس مادی دنیا سے چھڑانے کی کوشش کی اور بلایا اپنی طرف، آؤ میری طرف، کامیابی کی طرف، ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف آؤ، کیونکہ یہ دنیا بڑی لبھانے والی ہے، اس کے اندر کشش ہے، یہ اس کشش سے بچنا جو ہے نا یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ مصیبتیں ہیں، تنگ دستی ہے، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ جو جنت ہے یہ جو ہے نا ہم نے اس کو مصیبتوں سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الجنت تحت ظلال السیوف، جنت جو ہے نا نرم نرم مخمل کے گدوں پر یا اے سی کے محلات میں نہیں بلکہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ تلواروں کے سائے سے مراد مصیبتوں میں، امتحانات میں، مشکلات میں جو ہے نا جنت ایسی گھیری ہوئی ہے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو یہ ان چیزوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں بڑی ہی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، پھر اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ یہ اللہ اپنے وعدے میں بڑا پکا ہے، مضبوط ہے، سچا ہے، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ ہاں البتہ کیونکہ انسان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، یہ ہر چیز جو ہے نا ہر معاملے کو اور اس کے انتہا تک یا اس کے نتائج کو جلد سننے کا، اس کے فیصلے کو جلد سننے کا یہ بے چینی سے انتظار کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی اور اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ اللہ کے مقرب بندے ہی جانتے ہیں۔ وہ جو جن کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ جو اولو الالباب جو لوگ ہیں، اللہ کے معرف بندے، عارف بندے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، دین اسلام کی گہرائی کو سمجھنے والے، اولو الالباب، وہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی مرضی کو، اللہ کے منشے کو۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کی کیا مرضی ہے، کیا منشا ہے، اللہ چاہ رہا کیا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی فیض صحبت میں جب بیٹھتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا کچھ چیز حاصل ہوتی ہے، نہ کتابوں سے، نہ کالج کے درس سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یعنی آپ سچے نیک متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھیں گے، جو اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیے ہوں، ان لوگوں کی صحبت میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر سے حضرت العالم فرماتے ہیں اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی صحبت میں جتنی بھی دیر آپ بیٹھو تو آپ اپنی دنیا بھول جاؤ گے، کس کام سے میں نکلا تھا، میں کیا چاہ رہا تھا، میں کدھر جا رہا تھا، یہ سب آپ بھول جائیں گے۔ آپ کو اس کی صحبت، اس کی باتیں، کیونکہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ جہاں بیٹھے وہاں جنت بنا لیتے ہیں۔ نتبوؤ من الجنت جنت حیث نشاء، جہاں بیٹھے وہاں جنت کی کیاری جو ہے نا محسوس کرنے لگتے ہیں آپ۔ یہ ایک مومن کی شناخت ہے، اس کی پہچان ہے کہ اس کی فیض صحبت میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ اپنی دنیا بھلا دیں گے۔ اور ایک جو انتہائی مادہ پرست انسان جو ہوتا ہے، دنیا دار، وہ جب ایک اللہ والے کی صحبت میں آتا ہے تو اس کو وہاں پر ہول پریشانی ہوتی ہے، اگرچہ وہ اخلاص کے ساتھ آتا ہے اور تائب ہوتا ہے اپنی کوتاہیوں سے، اپنی لغزشوں سے،
تو وہ وہاں پر اس کو ہدایت ملتی ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے. ورنہ اگر نفس امارہ کی منزل پر اگر وہ ہے تو پھر اس کو وہاں پر ہول پریشانی ہو جاتی ہے، نکال دیا جاتا ہے اس صحبت سے وہ. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، اسی لیے یہاں پر حضرت قبلہ عالم کے دربار میں ہر کسی سے حضرت قبلہ عالم نے بیعت نہیں لی. کوئی آئے ان کو پہلے یہ درس دیتے کہ یہ فقیری دربار ہے، ان چیزوں کو سمجھو پہلے. اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام غالب کیسے آتا ہے، اور دین کو فتح و نصرت و کامیابی کیسے ملتی ہے، کن اصول سے ملتی ہے، انسان کامیاب کب ہوتا ہے، ان چیزوں کو سمجھو. اس کے بعد جو ہے نا اس بیعت میں داخل ہو جاؤ. ایک صاحب آئے بیعت کرنے کے لیے تو حضرت قبلہ عالم نے پوچھا کس لیے بیعت کر رہے ہو؟ تو وہ صاحب نے کہا حضرت میرے ماموں بیعت کیے، میں بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں. نہیں یہ ماموں بیعت کرے تو بھانجے بیعت کرنے کی یہ بیعت نہیں ہے، سمجھ کر آؤ آپ. کیونکہ یہاں پر اس بیعت میں جو ہے نا یہ بیعت رضوان ہے. یہ جو میں نے آیت جو تلاوت کی ہے، جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے، بیعت کے اصول میں بھی یا بیعت نامہ جو ہے حضرت قبلہ عالم کا، اس میں بھی حضرت قبلہ عالم نے اسی آیت کا انتخاب کیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں نے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مالوں کو اور ان کے جانوں کو خرید لیا ہے اور اس کے عوض میں انہیں جنت عطا کی ہے. تو یہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ بیعت نامے میں رکھتے ہیں، بیعت کے اصول میں، کیونکہ اس آیت میں جان اور مال کے لگانے کا ذکر ہے. اور بیعت میں کیا اقرار کیا جاتا ہے کہ میں دین اسلام کے پھیلانے کے لیے ہر وقت جان اور مال سے تیار رہوں گا، دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، حتی الامکان قرآن مجید کے احکامات کی پابندی کروں گا. یہ اقرار لیا جاتا ہے. یہ مصیبتوں والی بیعت ہے. یہ صرف جو ہے نا ایک رسم نہیں ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لیے اور پھر اپنی ہی دنیا میں آپ مصروف رہے. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے کہ مصداق اگر آپ رہے تو وہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. ہاں اس کا روحانی اثر بڑا ضرور ہے. کب ہے؟ تب آپ اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں گے، ان اصول پر. وہ جو اقرار آپ نے کیا اس پر کاربند جب آپ رہیں گے تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت برابر آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. جدھر جائے گا تو ادھر ہے فتح، تیرے سر پہ اللہ نبی مصطفیٰ. تو وہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کی نصرت و کامیابی کب آتی ہے؟ جب آپ اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا ہے، تیرا تجھ کو دے دینے میں کیا جاتا سو میرا ہے. کہ مصداق ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے. وہ دنیا میں گو بضرور رہتا ہے لیکن اس کا پورا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی فکر لاحق ہوتی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا وہاں پر. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے. کوئی اپنی جلب منفعت کی خاطر نہیں، دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. ایک مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. وہ دنیا میں ہوتا ہے بظاہر کھاتا پیتا چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن اس کے پورے تعلقات اللہ سے بالراست ہوتے ہیں. وہ دنیا سے کمال درجے کا منہ موڑا ہوا ہوتا ہے. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں،
بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں کہ مصداق اس کی زندگی ہوتی ہے. وہ جو ہے نا بیوی بچے سب کچھ رہتے ہیں اس کے، لیکن ان میں بیوی بچوں میں، مال دولت میں، گھر بار میں جو ہے نا وہ اس دلدل میں پھنسا ہوا نہیں ہوتا. بس جو مختصر سی طور پر جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی توجہ تو بالکل اس کی نظر جمی ہوئی ہوتی ہے اللہ کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی اس کا چہرہ، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے یہ اوصاف، وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے لیے لگا دیا. کیسے اس کے عملی نمونہ صحابہ اکرام نے اس کو عملی جامہ پہنایا ان آیتوں کو، کہ مال و کپڑا دیا اور عورتیں کر دی حاضر. ہے کہیں ایسے بھی انصار بتانے والا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی جو ہے نا ایثار و قربانی کے وہ جوہر دکھائے کہ جن کا کوئی مثیل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ان کی ایثار و قربانی کی. پروانے کو شمع ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. عزیزان من، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جب تک آپ اس مادی دنیا کو اور اس مال و دولت کو لات مار کر، اس کو ٹھکرا کر اللہ کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے، تو آپ یہ روحانی دولت کے، یہ آسمانی خزانے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے سے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ آپ جو ہے نا حضرت عالم جیسے فرماتے ہیں فکر روٹی کی کرے اور ولی بھی بن جائے. ارے یہ تو چاہتا ہے کہ ہو آگ اور پانی یکجا. جیسے آگ اور پانی یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ مال و دولت کی محبتیں، یہ عیش و عشرت، یہ آسانیاں، یہ سہولتیں، یہ موٹر گاڑی اور یہ جو ہے نا یہ سب چیزیں، ان چیزوں کا جو ہے نا ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتا، ان چیزوں سے دل لگایا ہوا نہیں ہوتا مومن بندہ. یہ جو ہے نا اس کو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ذالک متاع الحیات الدنیا. ارے یہ جو ہے نا یہ ظاہری دنیا جو ہے نا یہ چھٹ جانے والی، یہ ختم ہونے والی. آؤ میری طرف، خیر ہے، بھلائی میری طرف ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے تو تم اپنے جو ہے نا مال و متاع اور جو ہے نا تمہارے جو ہے نا اولاد نرینہ، تمہارے مرد لڑکے، بیٹے تمہارے جس پر تمہیں زام ہے بڑا، تمہارے یہ رہائشی مکانات اور تمہاری یہ سواریاں، یہ مویشی، یہ ساری چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں. یہ سارا ختم ہونے والا ہے. یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. اللہ فرماتا ہے ان چیزوں کا ذکر، یہ فقیری کا درس حضرت قبلہ عالم نے یہاں پر دیا. فقر و فقری کی حقیقت ہمیں یہ کہتی ہے، اس سے اسلام کا دنیا میں بجے گا ڈنکا. کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دوسری اور چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا اللہ تک رسائی، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں. یہ جو ہے نا چیزیں ہیں جو تبلیغ ہے، ہجرت ہے، غزوات ہے، جہاد ہے، اور ان چیزوں کو فقیری اصول پر اتر کر، فقیری لبادے میں جو ان چیزوں کو جامہ پہنا روبہ عمل لاتا ہے، وہ جو ہے نا کامیاب ہے، کامران ہے، سرخرو ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ وفا کرنے والا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون جو ہے نا اپنے بات پر قائم رہنے والا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. یہ جو سودے بازی ہوئی ہے، جو یہ ایگریمنٹ، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا، تم خوش ہو جاؤ، تمہیں بشارت ہے. جو بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ،
جو تم نے اللہ سے جو سودے بازی کی ہے، جو معاہدہ کیا ہے، وہ کیا معاہدہ؟ اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کے لیے، اللہ کے سپرد کر دینا، اور پھر جو ہے نا اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنا۔ یہ جو ہے نا اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے آخر میں، آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ لب لباب بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے، یہ بہترین کامیابی ہے اگر تم اس معاہدے کو پورا کرتے ہو، ان چیزوں پر تم عمل پیرا ہوتے ہو، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ مزید آگے فرماتا ہے، یہ جو ہے نا مومنوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ مومن کون ہیں، کیا ان کی نشانیاں ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، کیا ان کی شناخت ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ کیسی بہترین بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے۔ اب وہ بشارت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اوصاف بیان کر کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وبشر المؤمنین، ایسے مومن بندوں کے لیے بشارت ہے۔ کیسے؟ وہ کیا کرنے والے ہوں گے؟ التائبون، وہ جو ہے نا تائب ہونے والے، اپنی جو ندامت ہے، اپنی جو کوتاہی ہوئی ہے اپنے سے، اس پر نادم ہونے والے، بفر کر اکڑ کر یا جو ہے نا ٹھہرنے والے، یا اسی پر اپنی غلطی پر ڈٹ کر رہنے والے نہیں، بلکہ التائبون، وہ تائب ہونے والے، ندامت پسند، توبہ کرنے والے۔ التائبون العابدون، وہ اللہ کے عابد بندے ہوں گے، وہ اللہ کے عبادت گزار، وہ اللہ کی عبدیت میں شامل ہونے والے۔ عبدیت کیا ہے؟ اللہ کی مکمل طور پر غلامی اختیار کرنا، اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جانا۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کیا ہی بہترین رنگ ہے اللہ کا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم تمام جو ہے نا تیرے عابد بندے ہیں، تیری عابد لوگ ہیں، تیرے بندے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عبدیت میں آ جانا، یہ مومن کے اوصاف بیان کر رہا ہے اللہ۔ وہ تائب ہونے والے، توبہ کرنے والے، اور اللہ کی ہمیشہ عبادت گزار وہ لوگ۔ فقیر کی بھی یہی جو ہے نا تفسیر بیان کی گئی ہے۔ فقیر کیا ہے؟ فے خاف یا را، فقیر، فے سے فاقہ کرنے والا، خاف سے قناعت کرنے والا، یا سے یاد الہی میں مشغول رہنے والا، رے سے اللہ کی ریاضت کرنے والا۔ تو وہ جو ہے نا التائبون العابدون، وہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا کوتاہیوں پر تائب ہونے والے، توبہ کرنے والے، اور اللہ کی عبادت میں رہنے والے، اور الحامدون، اللہ کی حمد کو قائم کرنے والے، اللہ کی حمد کو نافذ کرنے والے۔ اللہ کی کبریائی، ایسے نہیں کہ جو ہے نا کہیں پر کفر کا اور شرک کا روب ہے، دبدبا ہے، تو وہاں پر جو ہے نا اللہ کی حمد کو پیش کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کو اور دین اسلام کو پیش کرنے والے، وہ اللہ کی حمد کو قائم کرنا، نافذ کرنا۔ السائحون، یہ جو ہے نا الگ الگ اس کی تفسیر احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ عام طور پر سائحون یہ جو ہے نا سیاحت سے اس کا تعلق ہے، یعنی سفر کرنے والے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر دریافت کیا کہ مجھے آپ جو ہے نا سیاحت کی اجازت دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین اسلام میں سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے لیے تم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لگا دو،
دین کے نفاذ کے لیے، اللہ کی حمد کو قائم کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دینا، یہ السائحون۔ اور اس کی ایک تفسیر، اس کی ایک دوسری قرأت احادیث ہی میں السائمون آیا ہے، یہاں پر آیت میں السائحون ہے، اس کا تعلق سیاحت سے ہے، لیکن السائمون یعنی وہ بچنے والے، روزہ رکھنے والے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا۔ روزے کے ظاہری معنی تو یہ ہیں صوم کے کہ جو ہے نا بھوک اور پیاس اور مباشرت ان سب چیزوں سے بچنا ہے، لیکن اس کے مرادی معنی ہر قسم کی برائیوں سے اور گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ الصائمون میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور مزید یہ اوصاف ہیں جو مومن بندوں کے ہیں، مومنوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور آگے فرماتا ہے الراکعون، وہ جو ہے نا راکعون کے ظاہری معنی تو رکوع کرنے کے ہیں، لیکن اس کی تفسیر میں سر خم تسلیم کرنا، اللہ کی نصیحتوں کو، اور اللہ کی جانب سے من جانب اللہ کچھ ہدایت یا نصیحت پہنچتی ہے تو اس کو جو ہے نا عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کو تسلیم کر لینا۔ الراکعون، وہ ان کے اندر وہ تکبر، وہ بناوٹ، وہ تصنع، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، وہ رکوع کرنے والے، جھکنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ الراکعون، الساجدون، وہ جو ہے نا اللہ کے لیے سجدہ ریز ہونے والے، وہ گڑ گڑانے والے، اللہ کی عبادت میں منہمک رہنے والے، سر خم تسلیم کرنے والے، اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی نصیحتوں کو، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ الساجدون مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دینا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی جو ہے نا ازدواجی زندگی میں وہ مصروف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے اپنی پوری صلاحیتوں کو اللہ کے لیے لگانے والا۔ اس کی بچپن سے اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، یہ تمام زمانے اللہ کے لیے لگنے والے ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسے نہیں کہ ایک کشتی میں ایک پیر ہے اور ایک کشتی میں ایک پیر ہے، اور آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے نا بڑی، ہمارا یہ جو سفر ہے بڑا با مقصد ہوگا اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی وشفل تھنکنگ ہے کہ فکر روٹی کی کرے اور ولی بھی بن جائے۔ یہ تو چاہتا ہے کہ ہو آگ اور پانی ایک جائے، یہ برابر ہو نہیں سکتے۔ اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو اور اللہ کے ان مقرب بندوں میں اپنا شمار اگر کروانا چاہتے ہو تو پھر جو ہے نا یہ سب چیزوں سے جو ہے نا منہ موڑ لو، دنیاوی لوازمات سے، آسائشوں سے، زیبائش سے، لہو و لعب سے، ان سب چیزوں سے جب آپ منہ موڑ لیں گے تو یقیناً آپ کے اندر جو طاقت ہے، ہر انسان میں ایک طاقت ہوتی ہے، اگر آپ ان طاقتوں کو صحیح سمت پر گامزن کریں گے تو وہ آپ کو عروج پر لے کر جاتی ہے۔ اللہ قسمیں کھا کر کہتا ہے سورہ 3 میں کہ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے حسن کے انتہائی کمال پر، بہترین خلقت میں انسان کو ڈھالا ہے۔ اگر وہ جو ہے نا روگردانی کرے ان نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے جو رحمانی تقاضے سے جو عطا کردہ جو صلاحیتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، اس کا اگر صحیح استعمال نہ کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے؟
ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے انتہائی پستی میں ڈھکیل دیتے ہیں، اسے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ہے نا تم ان چیزوں کو اپناؤ، اور مومن بندے کی شناخت یہ ہے کہ وہ جو ہے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، خیر کی طرف بلانا، اور منکرات سے، برائیوں سے روکنا، ہر قسم کی برائی جس سے انسان پستی میں چلا جائے، ان برائیوں سے روکنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایک بات بھی اگر تمہیں اچھی لگے تو اسے تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ کوئی ایک بات تمہیں پسند آئے، کوئی خیر والی بات جس میں بھلائی ہو، جس میں فلاح ہو، وہ باتوں کو تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کر رہا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے، تائب ہونے والے، اپنے ندامت اختیار کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی عبدیت میں، صفات اللہ کے رنگ میں رنگین ہونے والے، اور وہ جو ہے نا اللہ کی حمد کو قائم کرنے والے، اور وہ سر خم تسلیم کرنے والے، عاجزی اور انکساری پیدا کرنے والے، اور سجدہ کرنے والے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والے، اپنی جو ہے نا تمام تر صلاحیتوں کو لگانے والے، اور امر بالمعروف کا لوگوں کو حکم دینے والے، بھلائی کا اور منکرات سے روکنے والے، یہ جو ہے نا مومنوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے والحافظون لحدود اللہ، وہ کیا کریں گے؟ اللہ کی جو حدود ہیں، جو حدود اللہ ہیں، ان حدوں کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حدیں بیان کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور یہ چیزیں ہیں ان سے رک جاؤ۔ اللہ جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہہ رہا ہے ان سے رکنا ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کھلی کتاب میں کی ہے۔ اب کامیاب وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بے حیائی، فحاشی، عریانیت کی طرف مت جاؤ، اور جو ہے نا تم مال کو بڑا چڑھا کر مت دو، سود کو استعمال مت کرو، سود کو جو حرام ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ عریانیت کو، فحاشی کو، بے حیائی کو فروغ مت دو، اس کے قریب مت جاؤ، اور تم جو ہے نا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بار بار آپ غور کریں، ہر معاملے میں قربانی کا ذکر آتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارا خون، تمہارا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے۔ آپ حج کے سفر کے لیے، حج کے لیے بیت اللہ کے جو ہے نا سفر کے لیے نکلے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم کچھ زیادہ راہ لے لیا کرو، لیکن بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ یہاں پر بھی تقوی کو لے کر آیا۔ روزوں کا ذکر، ابھی ہم رمضان سے گزرے، روزوں کا ذکر آیا، لعلکم تتقون فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزہ رکھنا کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کچھ تقوی پیدا ہو سکے۔ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم جو ہے نا مہینہ بھر روزہ رکھے ہیں، اور جو ہے نا صوم و صلات کی پابندی بھی کیے ہیں؟ کیا ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی؟ کیا ہمارے اندر دنیاوی کثافتیں ختم ہوئی؟ کیا ہم اللہ سے قریب ہوئے؟ دنیا دور ہوئی کچھ؟ یہ جو ہے نا اس کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجا ہے اس دنیا میں کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا کون ہے، ہم دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اوصاف بیان کر کے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومن بندوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک عظیم بالرؤوف الرحیم رب حلیم۔